کوئی صفائی کرنے والا آتا ہے یا کہیں سے بھی گندگیاں اٹھانے والا آتا ہے، آ کر آپ سب کو کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، کون کون مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ کوئی بندہ ایسا ہو کلاس میں یہاں بیٹھا آڈیٹوریم میں جو کہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں؟ جی باہر سے کوئی بھی بندہ آیا اور وہ آپ کو کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تو آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ بھائی خاموش ہو جا، بکواس کرتے ہو، میرے والد کا نام تو فلاں ہے، میرے والد کا نام تو فلاں ہے، آپ اس کو دلائل دینا شروع کر دیں گے دلائل کے نہیں دیں گے؟ بھائی تمہاری شکل ہے میرے باپ بن جیسی، تمہاری عقل ہے میرے باپ جیسی، میرا باپ کہاں تو کہاں؟ لیکن جب بھی کبھی ایسا بندہ آپ کے سامنے آئے اور آ کر کہے میں تمہارا باپ ہوں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تو میرا باپ ہے۔ یہ کیسے مان لیتے ہو کہ مرزا کانے جیسا دجال کوئی اٹھ کر کہے اور یہاں سے لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا نبی ہے؟ باہر سے آنے والا بندہ، اس کو ہماری ذات، ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ تو ہمارا باپ ہے، لیکن یہ کیسے مان لیتے ہیں، وہ جاہل کیسے مان لیتے ہیں کہ مرزا کانے جیسا دجال کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص کائنات کے اندر تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ تسلیم نہ کر لے۔ قسم خدا کی کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قسم خدا کی ہم امت محمدی میں رہنے والے آقا دو جہاں سرور کائنات کے غلام ہیں، اگر ہم یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ یہاں سے آنے والا کوئی بھی دجال جھوٹا کذاب یہ کہے کہ تمہارا باپ ہوں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم یہ کیسے مان لے کہ مرزا کانے جیسا مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ، کوئی جاہل بندہ نہیں۔ میں مولوی نہیں ہوں، یہ یاد رکھو، مجھے مولوی نہ سمجھو، میں بھی آپ کا استاد ہوں۔ آپ میں سے اٹھ کر کبھی یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے، ہم بھی یہاں بیٹھا کرتے تھے، ہم بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ کام مولویوں کا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ آنے والی جنریشن ہو، آنے والی قوم ہو، آپ قوم کی مائیں ہو، قوم کی بیٹیاں ہو، قسم خدا کی ان گود کے اندر سے وہ غازی علم الدین شہید نے جو ہے نا جنم لیا تھا، ایک ماں کی گود میں سے غازی عامر چیمہ نے جنم لیا تھا، ایک ماں کی گود میں سے ممتاز حسین قادری نے جنم لیا تھا۔ اس کی ماں بھی لوریاں دیتی ہوگی کہ بیٹا ساری کائنات کو بھول جانا، مصطفیٰ کی ذات کو نہ بھولنا۔ اگر حلالی ماں ہوں، تو میرے حلالی بیٹا ہے، تو مجھے کوئی گالی دے تو برداشت کر لینا، لیکن مصطفیٰ کی ذات پر حرف آئے تو اس کی زبان اس کے منہ سے نکال کر کہہ دینا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا آیا تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعنتی ہوگا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ بات خدا کی بات، یہ بات مصطفیٰ کی بات ہے، یہ میری بات بالکل نہیں ہے۔ جب خدا نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ کے باپ، مرد کے باپ نہیں ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور مصطفیٰ نے اس کے اوپر مہر لگاتے ہوئے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو بھائی ہمیں ایک ہی بات سننی ہے، یا خدا کی بات سننی ہے یا مصطفیٰ کی بات سننی ہے۔ کائنات کے اندر نہ کوئی دوسرا خدا آ سکتا ہے کہ جس کی ہم بات سنیں، کائنات کے اندر نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ آ سکتا ہے جس کی ہم بات سنیں۔ ہم بات سنیں گے تو صرف خدا کے قرآن کی سنیں گے تو مصطفیٰ کا فرمان سنیں گے، اور اس کے بعد کائنات کے اندر کوئی بھی بکواس کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعنتی ہوگا، دجال ہوگا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ پا رہے ہو آپ؟ بیٹا پڑھے لکھے ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ نہیں ہو، جاہل نہیں ہو کہ جس کو کوئی بھی آئے گا ورگلائے گا اور وہ جناب بات مانے گا۔ جی ہو سکتا ہے آپ سچے ہو سکتا ہے آپ ایسے ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایسے ہوں۔ جب بھی کبھی یہ یاد رکھنا، آخری فکرہ دینے لگو، میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، کوئی مولوی بات کرے اس کی بات کی دلیل مانگ لینا، کوئی مفسر بات کرے بات کی دلیل مانگ لینا، کوئی جناب حدیثیں پڑھنے والا، کوئی محدث بیان کرے اس کی بات سے دلیل مانگ لینا، لیکن قسم خدا کی جب مصطفیٰ کی بات آ جائے، جہاں کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، جہاں حضور کی بات آ جائے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، جہاں حضور کی ناموس کی بات آ جائے، پھر دلیلیں نہیں پیش کرتے، پھر دلیلیں نہیں مانگتے، پھر ایک ہی دلیل ہے، میرے نبی آخری ہیں اور آخری مہر ہیں، اس کے بعد کائنات کے اندر کوئی اور نہیں آ سکتا، نہ کوئی آئے گا تا قیامت، موت آ جائے گی، کائنات ختم ہو سکتی ہے، سورج ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے نکلنا شروع ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی۔ کون کون یہ سمجھتا ہے یہ بات سچ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں،
ये कब्र के अंदर फरिश्तों ने देखना है, ये वहां फरिश्ते बताएंगे कि या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने हाथ खड़े किए थे, आपकी खत्म नबूवत की खातिर इन्होंने ये वाज़ेह दलील दी थी, आप लोग गवाह हैं, ये गवाही है, गवाही हाथ, ये हाथ गवाही देगा मुस्तफा की खत्म नबूवत के लिए उठा था। जब वक्त सुने, ये याद रखें, करीम आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया, करीम नबी के बाद कायनात के अंदर कोई और नबी नहीं आएगा, ना आया है, ना आएगा, और ना ता कयामत सोचा ही जा सकता है। ये याद रख ले, ये सोचने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता है, और खारिज है जिसके दिमाग में ये बात भी आए, जिसकी सोच में गुमान भी आए। गुमान आना भी आपकी इज़्ज़त के लिए नुकसानदेह है। जब हुजूर की बात आ जाती है, सारे गुमान खत्म हो जाते हैं, हर चीज खत्म हो जाती है, बस बात रहती है तो सिर्फ मुस्तफा की रहती है। जहाँ हुजूर की जात आ जाती है, यहाँ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है, फिर कायनात की सारी बातें खत्म हो जाती हैं। जहाँ कुरान की बात आ जाती है, मुस्तफा के फरमान की बात आ जाती है, फिर कायनात के अंदर कोई बात मायने नहीं रखती, कोई बात मायने नहीं रखती। समझ आ रही है कि नहीं आई? मैं एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो इस बात पर जो है वो लिखा था, मैं चाहता हूं बेटा फिर वही बात आगे शुरू। बेटा खामोश प्लीज। और ये याद रखें, करीम आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया के गुलाम बैठे हो, बेटा अपने ईमान का हिस्सा अगर आप चाहेंगे तो हमजा भाई है, मैं हूं, नुमान साहब से आप राब्ता कर सकते हैं, अपने टीचर से राब्ता कर सकते हैं, सर का नाम तो मुझे नहीं आता लेकिन इनसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरा इसके ऊपर हर चीज प्रोवाइड करने को तैयार हैं। आप वो पढ़ें, आसान वर्डिंग में पढ़ें, हम आपको इसके ऊपर मुख्तलिफ रसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पढ़ें। अगर कायनात के अंदर कहीं पे कोई इज्जत की बात है, इज्जत की जात है, तो सिर्फ मेरे करीम आका की जात है, ये याद रख लें। इससे ऊपर कायनात में सिर्फ खुदा है, नीचे मुस्तफा है, और कायनात के अंदर किसी की नहीं सुननी। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत शुक्रिया बेटा आपका। अल्लाह की जात हम सबको दीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। और ये याद रख लें हमजा भाई, मैं अपने ईमान के साथ बात करता हूं, मैं अपने ईमान के साथ बात करने लगा हूं। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की बात आए, हुजूर की जात पर पहरा देने की बात आए, हम जान देते नहीं हैं, हम जान लेते हैं। और जान लेते लेते अगर जान देनी पड़ जाए तो वो सआदत की बात है। हम जान देते हैं और देते तब हैं जब किसी की जान ले लें, फिर जान दें तो वो सआदत की बात है। हम हुजूर की जात पर अपनी जान, माल, औलाद, सारी कायनात निछावर करके एक ही बात करते हैं कि वो कायनात के सुल्तान हैं, हम उनके खादिम हैं। और ये याद रख लें, आप वो उम्मत हैं, आप वो उम्मत हैं कि उम्मती बनने के लिए भी नबी दुआएं करते रहे। आप वो खुशनसीब उम्मत हैं, उस नबी आखिरुज़्ज़मां की उम्मत हैं जिनके उम्मती बनने के लिए भी अंबिया दुआएं करते रहे कि या अल्लाह हमें उस नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाना। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बेटा इस खुश नसीबी को अपना मुकद्दर समझें, अपना नसीब समझें। अल्लाह की जात मुझे और आपको इस पर सुन के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।